سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ میں ہوں لنڈن گیٹ وے ایئرپورٹ پہ اس وقت کہیں ٹریول کر رہا ہوں، لیکن ایک افسوسناک واقعہ یہاں پہ میں نے کہا اس پہ پروگرام کروں چند منٹ کا۔ یہ جی اٹلی میں میرا خیال ہے کہ ایسا دردناک واقعہ پیش آیا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور وہاں پہ 4 پاکستانیوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ اندازہ لگائیں کہ پہلے تو یہ سوچا جا رہا تھا کہ یہ کوئی حادثہ ہوا ہے اور کوئی ایسا مسئلہ سامنے نہیں آ رہا تھا، مگر ابھی جو رپورٹ سامنے آئی ہے وہ اور بھی تکلیف دہ ہے۔ وہ یہ ہے جی کہ 2 پاکستانیوں نے یہ ساری کارروائی ڈالی اور ان کو گاڑی میں بند کر کے تو آگ لگا دی۔ اور یہ جو حالات اٹلی میں ہم آئے دن آپ کو بتاتے رہتے ہیں، اور جو پاکستانیوں کے وہاں پہ کام ہے بہت ہی تکلیف دہ اور خطرناک ہے۔ 2 ممالک ایسے ہیں اس وقت، ایک اسپین، 3 ممالک، ایک اسپین، اٹلی اور یونان، جہاں سے آپ کو کوئی اچھی پاکستانیوں کے متعلق خبر نہیں ملتی۔ جرمنی میں بھی اکا دکا واقعات ہوتے ہیں، انگلینڈ میں بھی بڑے ایسے واقعات ہوتے ہیں، مگر اس طرح زندہ جلا دینا لوگوں کو، میرا خیال ہے کہ یورپ میں اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملی۔ اپنے ہی لوگوں نے اپنے لوگوں کو جلا دیا، اور یہ اب پولیس جو ہے تحقیقات کر رہی ہے، جس پر پورے اٹلی میں اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ جتنے بھی لوگ ظاہر ہے بیرون ملک آتے ہیں یہاں پہ کام کے لیے، بے شمار پیسہ لگا کے یہاں پہ پہنچتے ہیں، اور پھر اگر کوئی ذاتی رنجش ہو جائے، ذاتی کوئی وجہ ہو جائے تو ہم مرنے مرانے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل ہی نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں جی جب تک اس کو ماریں گے نہیں، قتل نہیں کریں گے، تکلیف نہیں دیں گے، ہمیں سکون نہیں پہنچے۔ 4 لوگ وہ زندہ جل گئے، یہ 2 لوگ پکڑے جائیں گے۔ ان کے پیچھے کتنے لوگ ہیں، کس نے یہ سارا کچھ کروایا، کتنے لوگ جو پاکستانی ایسے ہوں گے جو اب متاثر ہوں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جہالت۔ ہمارے ذہن میں ہے کہ صرف پاکستان میں جہالت ہے، یہاں پہ کوئی کسی قسم کی جہالت نہیں، مگر کیونکہ ہم وہاں پہ جو ان ممالک میں لوگ آئے ہوئے ہیں ان میں بڑی تعداد ایسی ہے جو پڑھی لکھی نہیں ہے۔ میں بالکل آپ کو صاف بتاؤں، پڑھے لکھے بھی ہیں، مگر انگلینڈ کی نسبت یہ جتنے بھی ممالک ہیں یہاں پہ زیادہ گاؤں کے لوگ ہیں، کوئی ایسے لوگ ہیں جو یہاں آ کے بھی مذہبی طور پہ ذہنی معذور ہیں، ذہنی طور پہ ان کے دماغ کام نہیں کرتے، اور انہوں نے مذہب کے لیے بھی ایسا لبادہ اڑا ہوا ہے۔ خود وہ مذہب سے خود ان کا مذہب سے دور تعلق نہیں، مگر ان کے حالات ایسے ہیں۔ سڑکوں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کے خلاف نعرے لگانے، سڑکوں پہ کھڑے ہو کے یا سوشل میڈیا پہ ویڈیو ڈالنی، کبھی کچھ کرنا کبھی کچھ کرنا، کیونکہ یہاں پہ آزادی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ آزادی میں اپنی اوقات بھول جائیں، اپنی اخلاقیات بھول جائیں، مگر کسی نے یہ سیکھی نہیں۔ اب یہ جو واقعہ پیش ہے کتنا خوفناک واقعہ، اور یہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو 3 ممالک میں نے آپ کو جن کے نام گنوائے ہیں، پرسوں میں نے پروگرام کیا تھا، پاکستانیوں نے 4 نے مل کر یونان میں ایک پاکستانی کو قتل کر کے سمندر میں پھینک دیا تھا، 4 سال بعد پولیس نے ان کو پکڑ لی۔ یہ یہاں پہ ہمارے حالات ہیں، ہم نے اپنے ملک کا تو بیڑا گرک کر لیا، یہاں آ کے بھی ہمیں عقل موت نہیں آئی، اور ہم نے کچھ نہیں سیکھا کہ کچھ چیز ہم سیکھ لیں کسی سے، کسی قسم کا کوئی ہمارے اندر یہ کہہ سکتے کہ تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ اچھا، یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اتنے جاہل لوگ ہیں، ان کو پتہ بھی ہے کہ یہاں پہ آپ بچ نہیں سکتے۔ آپ کوئی کسی کوئی سازش کرے تو یہاں پہ بچت نہیں ہے، یہاں کی پولیس پکڑ لیتی ہے، مگر اس کے باوجود عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ علماء نے، سیاستدانوں نے، ہمارے جو بھی وہاں پہ جن کا قبضہ ہے ملک پہ، جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، انہوں نے سب کا ذہنی طور پہ ایسا بیڑا گرک کیا کہ سوچنے کی ان میں قوت ہی نہیں رہی کسی قسم کی۔ کسی قسم کے بھی ان میں ایسی چیز پائی نہیں جاتی جس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان میں کچھ شعور آ جائے، وہ کوئی سمجھ آ جائے۔ وہ کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، مگر اس قابل بھی یہ لوگ نہیں کہ اس معاشرے میں آ کے بھی یہ کچھ سیکھ سکیں۔ آئے دن اس طرح کے تکلیف دہ واقعات ہوتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں جو
4 لوگ اندر جلا کے راکھ کر دیے گئے۔ ان کے متعلق ہم مزید معلومات دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور پتہ کر رہے ہیں جناب کہ کیا ان کا تعلق کس شہر سے تھا، پاکستان میں شادی شدہ تھے، اور یہاں انہوں نے پیپر حاصل کرنے کے لیے جو وہ تو بیچارے چلے گئے دنیا سے۔ کتنی مشکل ہوتی ہے یہاں پیپر حاصل کرنے کے لیے یورپ کے، آپ اس کا اندازہ جو پاکستان میں بیٹھے ہو وہ تو لگا ہی سکتے ہیں کیونکہ ان کو تو ویزا ہی نہیں ملتا، لیکن جو یہاں بھی آتے ہیں وہ بھی جھوٹ اور فریب کے ذریعے ویزے لیتے ہیں۔ کوئی کسی قسم کا کیس ڈال دیتا ہے، کوئی کہتا ہے جی میں عورت کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، عورت کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، مرد کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، کوئی سیاسی پناہ جھوٹ، کوئی کچھ، کوئی A to Z مکمل جھوٹ چل رہا تھا۔ جھوٹ بول کے یہاں پہ ویزے لیے جاتے ہیں، ویزے لینے کے بعد بھی اپنی حالت نہیں بدلتے کہ ہم محنت کریں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، پاکستان میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے ہم کوئی یہاں پہ اگر آئے ہیں تو کوئی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، کوئی ان کے لیے ایک اچھی خبر یہاں سے جائے، مگر آپ کو اس چیز کی کوئی ایسی نہ ان کو فکر ہوتی ہے۔ اور میرا خیال ہے جن ماؤں نے یہ بچے پیدا کیے وہ بدبخت مائیں جو ہوگی، اس نے ایسے لوگ بچوں کی تربیت بھی نہیں کی۔ بالکل میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ معاشرے کی جو تربیت ہے جس کا آج آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جو حالت بنی ہوئی ہے، جو بگاڑ ہے، یہ سب یہی چکر ہے۔ جب آپ کے پاس پڑھی لکھی ماں نہیں ہوگی تو اس طرح کی جاہل اولاد پیدا کریں گے جو اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی مشکلات پیدا کریں گی، ثانی پیدا نہیں کر سکتے۔ آج پاکستان کے سیاستدانوں کے حالات دیکھ کے ان کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن ماؤں نے ان کو جنم دیا کتنی بدبخت عورتیں ہوں گی جنہوں نے ایسی بدبخت اولاد پیدا کی، جنہوں نے پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا اور جھوٹ اور فریب کے ذریعے اس معاشرے کا بیڑا گرک کر دیا۔ اگر پولیس کی بات کرے تو وہ بھی اسی حالت میں گزری، وہ بھی کسی سے کم نہیں، وہ بھی جرائم پیشہ افراد جو بھی ہوں گے ان کو پولیس میں بھرتی کیا جائے گا۔ وہ بجائے لوگوں کی کوئی تکلیف کم کرنے کے وہ لوگوں کی تکلیف بڑھا دیں گے۔ سیاستدان تکلیف بڑھائیں گے، وہ اسی چیز میں رہتے ہیں۔ جو لوگ ان کو لے کے آتے ہیں ان کی زندگی اور ہے، وہ اپنی مزے کی زندگی جی رہی ہے، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس سال میں ہے، آپ کے بچے کس سال میں۔ یہ جو پاکستانی تربیت ہے ان علماء کی، جو کبھی کہتے ہیں ختم نبوت کے مجاہد ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ، ان لوگوں نے، ان علماء نے ایسی نسل پیدا کر دی ہے، ایسی بدبخت نسل پیدا کر دی ہے جو اپنے ملک میں تو انہوں نے جہنم بنا دیا۔ ملک جہنم سے کم نہیں ہے وہ ملک، آپ کو بتا، لیکن وہ دوسرے ممالک میں آ کے ان کا بھی سکون تباہ کرتے ہیں۔ کھانے کو زیادہ مل جائے تب بربادی، پینے کو زیادہ مل جائے تب بربادی، اور ایسی نسلیں یہاں پہ پہنچ چکی ہیں یورپ میں۔ اچھے لوگ بھی ہیں، یہ نہیں میں کہتا کہ اچھے لوگ نہیں ہیں، لیکن جب تھوڑے سے بھی برے لوگ ہوں گے وہ اچھے لوگوں کے لیے بھی مشکل پیدا کر دیں گے، اور اچھے لوگوں کے لیے بھی وہ عذاب بن جائیں گے۔ یہ جناب بہرحال اس وقت اٹلی پولیس کے لیے، پولیس جو ہے وہ کافی بڑا چیلنج ہے، اور بتایا بارہ یہ جا رہا ہے کہ یہ کیس جو ہے جلد حل کر لیا جائے گا، مگر اس کے بعد کیا کوئی کیس نہیں ہوگا؟ کبھی ہم اسپین میں چیزیں چوری جہازوں سے کرتے ہیں، اس میں بھی ہمارے پاکستانی، کبھی ہم جعلی نوٹ یہاں پہ چلاتے ہیں، کبھی ہم جعلی ویزوں کے چکر میں یہاں پہ پکڑے جاتے ہیں۔ آپ یورپ کی جیلیں دیکھ رہے کتنے پاکستانی جیلوں میں پڑے ہوئے، یہاں کے قوانین کافی سخت بنا دیے گئے ہیں انہوں نے، اور اب یہ بھی چیز سامنے آ چکی ہے، جو یہاں پہ سیاسی بنا لے گا اس کو یورپ میں رہنے نہیں دیں گے، وہ مختلف غریب ممالک میں بھیجیں گے، اور وہاں پہ آپ کو زندگی گزارنی پڑے گی۔ پھر آپ وہاں پہ جس کو مرضی قتل کرے، جو مرضی کرے، اور پھر وہاں کے قوانین کے مطابق سزا ملے گی۔ یورپ سے یہ صفائی کرنا چاہتے ہیں بالکل سیاسی پناہ کی۔ ابھی یہ یورپی یونین نے جو نیا بل منظور کر لیا ہے، اس کے بعد یہاں پہ یورپ میں رہنا ویسے ہی مشکل، اور یہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے۔ نہ ہم پرامن شہری پاکستان میں تھے، نہ ہم پرامن شہری یہاں پہ ہے، اور یہ دوسرے ممالک کے لوگ بھی، اور مسلمان ممالک کے لوگ ہی جو سیاسی پناہ یہاں پہ لیتے ہیں۔ کوئی جرمن جا کے کہیں پہ سیاسی پناہ نہیں لیتا، یا جاپانی نہیں لیتا، یا جو ترقی یافتہ ممالک۔ تو جناب یہاں میں ایئرپورٹ پہ پلین میں تھوڑی انتظار کرنا پڑ رہا ہے، لیٹ نہیں، ٹائم پہ ہی میں پہلے آ گیا۔ تو میرا ہوتا ہے کوئی موقع ضائع نہ دے، آرام سے بیٹھا ہوا میں سکون کے ساتھ یہاں پہ، پیچھے کا ماحول بھی تھوڑا سا دکھا دیتے آپ کو۔ تو یہ آج کا پروگرام، چینل کو بارہ سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ